وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، توبہ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آیت نمبر 14 سے شروع کرنا ہے سورہ نوح کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، سابقہ آیات کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب کو اپنی کارکردگی بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کے ساتھ 950 سال کیسے دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ وہ سارے حالات لکھ کے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دعوت دی جاتی ہے تو اس طرح دی جاتی ہے جس طرح نوح علیہ السلام نے دی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ رات اور دن دعوت دیتے ہی دیتے رہے، اللہ سے ڈراتے رہے، اور پھر جیسے کہا کہ بھئی ڈرایا بھی، اور پھر انعامات اللہ تعالیٰ جو ایمان لانے والوں کو دے گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، وہ بھی بتایا، جس کے اندر یہ ہے کہ تھوڑا سا نیچے کریں جی، بس کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ وہ اللہ تمہیں مالوں اور بیٹوں کے ساتھ مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے وہ اللہ تعالیٰ باغات بنا دے گا، اگا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے نہریں بنا دے گا یا نہریں جاری کر دے گا۔ یجعل کے مختلف ترجمے کر سکتے ہیں، ہم نے بنا ہی کیا ہے۔ اب اتنی نعمتیں یہ تو تھوڑی سی بتائیں نا، آگے پھر اللہ تعالیٰ اور بتانے لگا ہے۔ ابھی اتنی نعمتوں کے بعد سوال کیا کہ مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے لیے کسی عظمت کی، کسی وقار کی امید بھی نہیں رکھتے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے نہیں ڈرتے ہو۔ ترجونہ کے دو معنی بتایا تھا۔ آگے جناب جو ہم آیات پڑھنے لگے ہیں اس تک جانے کے لیے آپ سورہ فصلت کی طرف لے کے جاؤں گا، جس کا دوسرا نام میرا خیال ہے المومن بھی ہے، کیوں جی؟ جی سر۔ اس کی آیت نمبر 53 کے اندر بڑی زبردست آیت ہے، یاد رکھنے والی آیت ہے، اور یہاں اسی کا عکس جو ہے وہ آگے نظر آنے والا ہے۔ وہ آیت ہے سَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ عن قریب ہم ان کافروں کو آفاق میں اور ان کے اپنے نفسوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ وہ کہہ اٹھیں گے کہ وہ کتاب، وہ رسول، وہ اللہ، وہ کی ضمیریں بہت ساری ہیں، وہ حق ہے۔ تو وہاں ہے، پہلے آ رہا ہے آفاق، جس کا مطلب ہے کہ آسمان سمجھ لیں، یا جس جگہ پہ افق کی آفاق ہے کہ زمین و آسمان ملتے ہیں جس جگہ پر، تو آسمان کیا گیا، اور پھر کیا گیا وفی انفسکم، اور تمہارے اپنے نفسوں میں۔ یہاں جو چیزیں آ رہی ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا دعوت کا۔ اب ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم انسان کو پوچھیں، جو دعوت دینے والے لوگ ہیں جن کو دعوت دینی ہے، کہ آپ اپنی تخلیق پر غور کریں، کیوں جی؟ جی
اور تخلیق پر غور کریں گے تو پھر ایک نعمت ہمارے اندر ہے، وہ بتایا کہ وقد خلقکم اطوارا، اب وہ وفی انفسہم جو ہے وہ پہلے آ گیا ہے۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وقد خلقکم اطوارا، اطوار کا مطلب کیا ہوگا جی؟ مختلف طریقے۔ جی مختلف طریقے، اچھا ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا ترجمہ جی مختلف حالتیں، حالتیں۔ جی مختلف حالتیں، ٹھیک ہے، حالت کریں گے طور، جی طور طریقے بھی ہوتا ہے۔ تو وقد خلقکم، اور بے شک اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، خالقہ کے اندر فائل چھپا ہوا ہے، اطوارا مختلف حالتوں میں سے، کہیں گے میں کی بجائے میں سے، میرا خیال ہے مثلا اس کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بہت ساری اطوارا کا ترجمہ بہت سارا ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک تو یہ ہے کہ تم پہلے تھے ہی مٹی، کیا تھے جی؟ مٹی تھے، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کھانے پینے کے بعد انسان کے اندر ایک نطفہ بنایا انسان کو، پھر اس کو علقہ بنایا، یہی پڑھا ہوا ہے نا جی؟ اور پھر اس علقہ کے جو کہ ہوا ہی نہیں کبھی کہ گوشت کا کوئی ٹکڑا ہو اور اسے ہڈیاں بن جائیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ہڈیاں بھی تمہاری بنائیں، اور پھر ان ہڈیوں پر گوشت بنایا، اور پھر کیا کیا، اس دنیا کے اندر لے آیا تمہاری بہترین شکل و صورت بنا کے۔ یہ آیت ہے جو ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں، اور یہاں ہے اطوارا۔ اب اس چیز پر ہم غور و فکر کریں، جو پہلے بھی کہا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بار بار بتا رہا ہے کہ اپنی تخلیق اس کے اوپر غور و فکر کرو، اس لیے کہ تمہاری زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی تھی ان حالتوں کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ وہ سپرم ہی نہ پیدا کرتا کہ جس سے وہ زائگوٹ وغیرہ بنتے، ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا تھا؟ بالکل ہاں، تو اور بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ بھئی علقہ میں گر جاتا اپنے والدہ کا حمل، یا پھر یہ ہے کہ ہڈیاں بنی اس کے بعد بھی پھر سارا کچھ ہو جاتا ہے، تو پھر روح پھونکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو یہ سارے کا سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو تم تکبر اور اللہ تعالیٰ جو خالق ہے اس کو کیوں نہیں مان رہے؟ تو ہم پڑھتے ہیں جی وقد خلقکم، اور بے شک اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اطوارا مختلف حالتوں میں ہی، کہیں پھر جی میں سے، چلو میں بھی ہو سکتا ہے، میں سے بھی ہو سکتا ہے، آگے جناب وہ جو وہاں آفاق تھا یہاں وہی چیزیں آ رہی ہیں۔ الم تراؤ کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، الم تراؤ، کیا وہ نہیں دیکھتے، نہیں سر وہ نہیں تم، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا تم، ہاں جی، کیا تم نہیں دیکھتے، کیف خلق اللہ، کہ کس طرح اللہ نے پیدا کیا، پیدا کیے، سبع سماوات طباقا، 7 آسمان اوپر نیچے، تہ بتہ، طباقا طبق، اس کی جمع طباقا، حالت ہے اس میں، ٹھیک ہے جی؟ تو کیا تم نے غور نہیں کیا؟ ترو کے معنی دیکھنا بھی ہے، ترو کا مطلب غور و فکر کرنا بھی ہے جی۔ تو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو اوپر نیچے کیسے پیدا کیا؟ آگے اب آسمان خالی ہوتا تو کیسا لگتا؟ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، پہلے سورہ ملک میں پڑھا تھا، اللہ نے اس میں سے بتایا
وجعل القمر فیہن، اب ہن کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ سماوات، سماوات کی طرف. جی مطلب یہ تھا کہ ہا ہما ہن، تو فی کی وجہ سے فی ہن آ گیا ہے. اور اس نے سورج کو ان آسمانوں چاند، میں نور چاند و چاند، روش جی چاند قمر. چاند ساری بھی. وجعل القمر، اور اس نے چاند کو ان آسمانوں میں نور و روشن بنایا. وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو سراجا، اس کا ترجمہ یہی ہوا ہے چراغ. جی چراغ. جی یہ جتنا بھی ہے نا سراجن طباقن یہ حالت ہے. جی تو یہاں ہوگا سراجا، چراغ بنایا. چراغ کی اپنی روشنی ہے اور وہ کمر پر پڑتی ہے تو وہ روشنی ہمیں نظر آتی ہے. جی آئیے پڑھتے ہیں. وَقَدْ خَلَقَكُمْ، اور اور بے بے شک شک اس اللہ نے نے تمہیں تمہیں پیدا پیدا کیا. بے شک اس اللہ نے بے شک اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا تمہیں پیدا کیا اطوارا، مختلف حالتوں مختلف میں سے، حالتوں میں سے. مختلف حالتوں میں ہی کہتے ہیں، لیکن بھائی اتفاق کر لیتے ہیں، پتہ ہے مختلف حالتوں میں. علم ترو، کیا کیا تم نے تم نے نہیں نہیں دیکھا؟ تم دیکھا؟ نہیں دیکھتے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ لم ماضی ہے، نہیں دیکھا. کیف خلق اللہ، کہ اللہ نے اللہ نے کیسے اللہ کیسے پیدا نے پیدا کیے کیے آسمان اللہ نے کیسے پیدا کیے. سبع سماوات، سات 7 آسمان آسمانوں کو سات آسمان، طباقا اوپر نیچے، اوپر نیچے. اوپر نیچے، تہ بتہ، تو اوپر نیچے ہم اتفاق کر رہے ہیں. جی وجعل القمر فیہن نورا، اور اس اور اللہ اس نے نے ان میں چاند چاند کو کو نور بنایا. آسمانوں اور میں اس نے روشن ان بنایا. آسمانوں میں چاند کو نور بنایا. وجعل الشمس سراجا، اور اور سورج اس کو نے چراغ بنایا. سورج کو چراغ بنایا. اور اس نے سورج کو چراغ بنایا. اب یہ جناب ہے تشریح اس کی آپ کرتے جائیں گے، اس لیے کہ سورج ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ زندگی کی، نباتات کی بہت ساری چیزیں منسلک ہیں، بہت ساری چیزیں منسلک ہیں. کہ سورج کی روشنی نہ ہو تو آپ کی کلوروفل نہ ہو تو آپ کی آکسیجن بن سکتی ہے؟ نہیں. جی نہیں. اور وہ درخت نباتات جتنی بھی ہیں وہ کیا اگ سکتے ہیں اگر سورج نہ ہو؟ نہیں سر. نہیں ہو سکتے. پھر جناب بادل، بخارات، سورج نہ ہو تو کیا بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. نہیں بن سکتے. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو قمر ہے اس کا تعلق بھی باقاعدہ مد و جزر، جو ابھی ہم نے پتہ چلا کہ سورج جو ہے وہ نزدیک ترین پلانٹ ہے اور وہ زمین کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس میں سے وہ پتھر، پہاڑ اور چیزوں کو تو نہیں اپنی طرف کھینچ سکتا، لیکن پانی نرم ہوتا ہے تو پانی کو اپنی طرف رات کو کھینچتا ہے. کھینچتا ہے نہیں کھینچتا جی؟ دیکھا پھر زمین اس کو نیچے کھینچ لیتی ہے. تو یہ بن گیا وہ مد و جزر. کیوں جی؟ یہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ مطلب دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام اور کیسے اس کے اندر چیزیں ہیں، اور یہ اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق میں سے کر ہی نہیں سکتا. لہذا جو سائنسدان ہے، جی سائنسدان، وہ اگر اس کو پڑھے گا تو وہ اس کو تو یقینی طور پر یہ آنا چاہیے کہ بھی نہ میں کر سکتا ہوں، نہ میرے ساتھ میری ٹیمیں جو ہیں وہ یہ کام کر سکتی ہیں اتنا بڑا. تو ایمان لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے جی؟ بالکل. اور جو مومن لانا ہے چاہیے ان بے کا شک. ایمان تو پکا ہونا چاہیے کہ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، یہ سارے کام اللہ نے کیے. تھی اب جناب پروفیسر صاحب آپ ذرا بڑھائیے ہمیں.
جی وقد وقد خلق، خلقکم، آپ ذرا وقد نزدیک بھی ہو خلقکم، اور جائیے اس گا، نے آپ کی آواز آواز نہیں آ رہی وقد بالکل سے۔ خلقکم، اور اس نے تمہیں بنایا اتوارا مختلف حالتوں میں، علم ترو، کیا پیدا تم نے کیا، نہیں دیکھا، بنایا کی بجائے کیفا پیدا خلق کیا جو اللہ، تمہیں دوبارہ علم ذرا ترو شروع کیا، کریں۔ علم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیفا خلق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح تخلیق کیا، سبع سماوات طباقا، 7 آسمانوں کو اوپر تلے، وجعل القمر، اور اس نے چاند کو بنایا، فی ہن، ان آسمانوں میں، نورا، نور کے طور پر، وجعل الشمس، اور سورج کو اس نے بنایا، سراجا، چراغ۔ چراغ، جی میرا خیال ہے تو انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے۔ چراغ آگے جی، اوپر کریں جی ذرا۔ واللہ انبتکم، جی اب آپ دیکھیے گا، اب سورج جو ہے اس کی ہمیں بتا رہے تھے کہ نباتات کے ساتھ جو ہم کھانے کھاتے ہیں پیتے ہیں پھل ول ان کے ساتھ بھی ہے چیز، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں جو چیز بتائی وہ ہے کہ واللہ انبتکم من الارض نباتا۔ تو میں نے پہلے کی تھی کہ ایک جو پیچھے حیت آ رہی ہے، ایک سٹرکچر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک فعل ہوتا ہے وہی اسم بن جاتا ہے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا، یہاں ہے انبتکم نباتا۔ جی اب انبتکم کا مطلب کیا ہوگا؟ تمہیں اگایا۔ ہوا ہے جی بالکل ٹھیک ہے بایا، جی، واللہ انبتکم من الارض، اللہ تعالی نے تمہیں زمین سے اگایا، نباتا، جیسا کہ اگانے کا حق ہے، یا دوسرا ہے کہ دوسرا ہم نے کیا ترجمہ کیا تھا جی نباتا کا؟ نباتات اب کے کریں اچھے طریقے سے اگایا، جی ٹھیک ہے، تو اسی طریقے کے آگے بھی آئیں گے۔ اب یہ کیسے اگایا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تخلیق کے مراحل ہیں، اور جو کسی چیز کو کن سے بنانا اور کسی چیز کو خلق سے بنانا، اس کے اندر فرق ہے۔ خلق کے اندر اطوار ہوتے ہیں، جی اطوار کا مطلب کیا ہے؟ مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ تو سٹیج، یہاں بھی یہ ہے کہ جو تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا، اس کے اندر سورج، اس کو بھی تخلیق کی، اور اس کے ساتھ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی نباتات تو اگتی اگتی ہے، اور یہ نباتات ہے تمہارے لیے، تو لہذا تم بھی اصل میں جس طریقے سے فصلیں اگتی ہیں اور سال کے بعد وہ کیا ہوتی ہیں، وہ کچھ نہ کچھ پھل دے کے ختم ہو جاتی ہیں، پھر آئندہ سال انہی فصلوں کا پھل دوبارہ کیا اگاتا ہے، اگاتا ہے نہیں آتا؟ جی 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 ہم بیج ڈالتے ہیں، ہم ڈالتے ہیں بیج اس کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو اگا دیتا ہے، نہ بھی اگائیں تو تب بھی اپنا چیزیں جو ہیں وہ اگاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ واللہ انبتکم من الارض، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی زمین سے اگایا۔ اب اگانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں ہم، بتائیے وہ آتا کہاں سے ہے؟ زمین سے۔ زمین زمین سے۔ کہ آپ کا مطلب ہے کہ والدہ کے اپنا جو دودھ ہے وہ بھی کھائیں گی تو ہمیں دودھ پلائیں گی، اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی، جی ہم جب بڑے ہو جائیں گے تو زمین سے اگی ہوئی چیزیں کھائیں گے، تو تب ہم کیا کہ بچپن سے جوانی، جوانی سے نوجوانی، سے جوانی، جوانی سے آگے جناب ادھیڑ عمر، اور پھر بڑھاپا، اور پھر اسی زمین کے اندر چلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی جو بیج ڈالا وہ کہا کہ اس کو سمجھو، تو اور اسی کے ساتھ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے اگایا، نباتا،
اچھے طریقے سے اگانا، یا جیسا اگانے کا حق ہے ہم نے پہلا کیا اچھے طریقے سے اگانا، ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ تمہیں لوٹاتا ہے، یعید اعادہ سے نکلا ہے، اعادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ کر جی ٹھیک ہے، اعادہ کرنا کہ دوبارہ کرنا، جی تو یہاں ہے، جی تو یہ ہے پھر وہ تمہیں لوٹا دیتا ہے، یعیدکم فیہا، اسی زمین میں، وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا، بریکٹ میں کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن وہ تمہیں نکالے گا، اخراجا، بہت اچھے طریقے سے نکالنا۔ میں دوبارہ توجہ دلا رہا ہوں، انبتکم نباتا، یخرجکم اخراجا، اور پہلے اس قسم کے جو سٹرکچر ہے وہ آ چکے ہیں۔ تو پڑھیں جی میرے ساتھ، ہاں آگے پھر آگے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اس کو ذرا پڑھ لیتے ہیں ذرا۔ ایک ہوتا ہے بست، بے سین توئے، بست وہ ہم نے پڑھا، اور بستہ یہ ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے بستۃ فی العلم والجسم پڑھا تھا نا ہم نے، طالوت اور جالوت وہاں پڑھا تھا۔ تو بستتن کا مطلب کیا ہے؟ جی بتائیے ذرا۔ کشادگی، بچا دیں، کشادہ، جی کشادہ، کشادگی، فراخی، جی یہ پڑھا تھا بستتن۔ اب اگر با کے اوپر زبر ہو تو کشادگی بنے گا، اور اگر با کے نیچے زیر آ جائے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں، یہ مجھے توجہ دلانی ہے آپ کو۔ با کے نیچے کیا ہے؟ زیر زیر ہے۔ اب بست سے بساطا بنا تو اس کے دو معنی کر لیں، بچھونا بھی کر لیں اور فرش بھی کر لیں، کیوں جی؟ جی وہ پہلی آیت جو تھی ہم نے الذی خلق لکم ما فی السریب یا ایھا الناس اعبدوا الذی جعل ربکم لکم الذی الارض خلقکم، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، واہ، تو الذی جعل لکم الارض فراشا، بات ہے نا فراشن، جی اسی کا مترادف لفظ ہے بساطن۔ ہمیں کیا یاد رکھنا ہے کہ ہمارے ذہن میں کیا آ سکتا ہے؟ وہ بست آ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی سر، اب اتنا یاد رکھنا ہے، بے کے اوپر زبر ہوگی تو بس کا مطلب ہوتا ہے کشادگی، پھیلا دینا کسی چیز کو بہت زیادہ، جی کور کر لینا۔ لیکن اگر بے کے نیچے زیر آ جائے تو بساطا کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ بچھونا، اور دوسرے معنی فرش۔ فرش، فرش، کون سا ترجمہ کرنا ہے آپ نے؟ بچھونا، بچھونا۔ چلو جی، واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، کیوں جی؟ جی بچھونا، فرش بنا دیا۔ اب یہ اسی کو دیکھ لیں تو ہمیں مطلب ہے، جس خواب لوگ پہاڑوں پر بھی رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ جی جی سر، جی سر، سوتے ہیں، جی سب کچھ آسمان پر تو نہیں سوتے، پہاڑوں پر ہی سوتے ہیں۔ جی سر، ہم میدان میں ہیں یا صحرا میں ہیں، کسی بھی جگہ پر ہو تو 6 فٹ کے آدمی کو یا 6 فٹ سے کم و بیش اس کے لیے سونے کے لیے جگہ چاہیے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ ویسے پروفیسر صاحب میرا خیال یہ ہے کہ یہاں ہم فرش کریں کہ آگے آ رہا ہے لتسلکو، تو فرش پہ چلا جاتا ہے، بچھونے پہ تو نہیں چلا جاتا۔ چلو جی آپ دیکھ لیں ساتھی جو ہیں، جی جی اب وہ تو ویسے تو یہ ہے کہ منہا ہے زمین سے، جی لتسلکو، جی تاکہ تم چلو۔ تو پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں جی فرش کریں، تو فرش کر ٹھیک لیں، ہے، فرش زیادہ
یہ فرش بھائی فرش کے اوپر سو بھی جاتے ہیں، کوئی حرج جی نہیں ہے، کیوں جی؟ ٹھیک ہو صحیح بلکہ میں آپ کو اگر بتاؤں تو عرب جو ہیں اب بھی فرش پر سوتے ہیں۔ حیران کن صورتحال ہے، میں وہاں بہت عرصہ رہ کے آیا ہوں، اور میں اگر وقتوں میں مطلب ایک میرے اسٹوڈنٹ تھے اور وہ بہت اعلیٰ پوسٹ پر چلا گیا، کلبانی فیملی سے تعلق رکھتا تھا، تو اس نے مجھے اپنے گھر میں بلایا، تو کہنے لگا کہ بھئی سر آپ میرے پاس آئیے گا، تو میں گیا۔ اس نے بہرحال وہ جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ بھئی وہ پورے کا پورا بکرا جو ہے نا وہ اپنا ذبح کر دیتے ہیں، یہ جو بھی ان کے پاس اچھی چیز ہوتی ہے، تو اس نے نا اپنا محل جو تھا اپنا جو بنایا تو وہ مجھے دکھایا اس نے، تو میں نے دیکھا، تو اندر جب میں بیڈ روم کے اندر گیا، تو یہ میں حقیقی واقعہ بتا رہا ہوں، جب میں بیڈ کے اندر گیا بیڈ روم کے اندر، تو وہ کہتا ہے جی یہ میرا بیڈ ہے ماشاءاللہ، تو ساتھ ہی ایک چھوٹا سا نا میٹرس پڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا یہ میٹرس جو ہے یہ کس لیے ہے؟ تو وہ ہنسنے لگ گیا، تو کہنے لگا سر اس کے اوپر میں سوتا ہوں، تو میں نے کہا بیڈ؟ کہتا ہے یہ ہماری روایت نہیں ہے جی، بتائیں کہ محل ہے اس کے اندر بیڈ بھی ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اس کے والدین اور وہ خود اس کی جو تربیت ہی ہوئی تھی کہ زمین پر سونا ہے، تو میں وہ بتا رہا تھا آپ کو وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، بہرحال اللہ آپ بے شک بیڈ پر سوئیں تو بیڈ بھی زمین پر ہی ہوتا ہے جی۔ آگے ہے لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، اب لِتَسْلُكُوا تاکہ تم چلو، سالہ کا چلنا پہلے پڑھا ہوا ہے، ایک اور معنی میں پڑھا تھا، اب یہ ہے لِتَسْلُكُوا تاکہ تم چلو، منہا اس زمین میں، اب اس زمین میں سے، سبلن سبیل کی جمع ہے، سبیل کس کو کہتے ہیں؟ راستہ، راستے کو، تو سبلن جمع ہو گئی تو راستوں پر، تو تاکہ تم چلو اس میں سے راستوں پر، فجاجا کھلے۔ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اے حضرت ابراہیم تو نہ اعلان کر دے زمین کے اندر کہ تم حج کے لیے آؤ، تو فرجن وہ عمیق کے بعد آتے ہیں۔ جی، تو وہاں لفظ پڑا تھا فجن عمیق، دور دراز سے، دور دراز کے راستوں سے وہ آئیں گے، تو فجن، اب سب سبل آ گیا تو فجا جا کا مطلب ہوگا کھلے راستے، تو ہو گیا جی، سمجھ آ گئی؟ جی جی تو سر، آپ میرے ساتھ پڑھیں، واللہ انبتکم، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ نے تمہیں اور اللہ تعالیٰ ہی اگایا اور اللہ پورے سبحانہ و زمین سے، تعالیٰ نے تمہیں اگایا من الارض، زمین میں زمین میں، زمین میں سے، نباتا، اچھے طریقے سے اگانا، اچھے طریقے سے اچھے اگانا۔ طریقے سے اگانا۔ میرا خیال ہے اتنی خوبصورت فصل اس زمین پر نہیں ہوگی جتنی انسان ہے، کیوں جی؟ جی جس کی دو ٹانگیں ہوں جناب، چلتا ہو، جس کا ایک جسم ہو جناب، اور اوپر خوبصورت چہرہ ہو، بال بھی ہوں، آنکھیں بھی ہوں، دو کان بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ دوسری نباتات کے اندر ہمیں بھی ان نباتات کے اندر ہی اگانے کے اندر رکھ رہا ہے، اور زمین سے ہی ہمارا تعلق ہے۔ والد محترم جو تھے وہ بھی زمین سے، مٹی سے ہی بنائے گئے تھے، کیوں جی؟ جی علیہ بالکل السلام جی۔ تو وہ جو اصل ہے وہ تو یہ ہے کہ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اب زمین کے بعد ان کے بعد ہمارا بھی تعلق زمین کے ساتھ ہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کافی ہو گیا ہے انبتکم کی تشریح، آگے جی۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر پھر وہ وہ تمہیں تمہیں اس زمین میں اسی زمین میں لوٹائے لوٹاتا گا، ہے، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں لوٹائے گا، یا لوٹاتا ہے، اگر زندہ ہو تو لوٹائے گا، اور اگر دوسروں کو دیکھتے ہو تو لوٹاتا ہے۔ کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ لٹائے گا، لوٹائے جی گا ٹھیک ہے جی، صحیح، لوٹائے گا جی، پڑھ رہے ہو
لیکن اس لوٹنے کو کبھی نہ بھولو. اور پھر عام چیز ہے جس کو نہیں بھولنا، وَيُخْرِجُكُمْ، اور اور وہ وہ تمہیں تمہیں نکالے گا. پھر نکالے وہ گا تمہیں نکالے گا اور وہ تمہیں نکالے گا اخراجا، اچھے طریقے اچھے سے طریقے اچھے سے نکالے. طریقے نکالنا. سے نکالنا. اچھے طریقے سے نکالنا. ہائے ہائے، ایسا ہی ہے. اس کو یاد رکھنا ہے کہ جب ہڈیاں ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ حکم دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا نا ہے کہ کہا کہ بھئی تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو؟ تو اللہ نے کہا کہ بھئی تم 4 کیا لے لو، پرندے. پرندے. اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو، فسرہن الیک، اپنے ساتھ ان کو مانوس اپنا ان کی جال. چڑھا بھی لو جی، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پر رکھ دو، پھر تم ان کو بلاؤ تو یا تو نہ کسایا، یہی الفاظ ہے پروفیسر صاحب. یا تین کا سایہ. ہاں جی، یا تین کسایا، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معجزہ دکھا دیا. یہاں ہم بھی دوڑتے ہوئے ہی جائیں گے، زمین سے نکلیں گے دوڑتے ہوئے جائیں گے کہ پتہ نہیں اب کیا ہے، وہ رزلٹ جو ہے وہ کیسے آنا ہے. آگے جناب، واللہ جعل، واللہ ترجمہ کریں جی. اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ اور تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے جعل لکم الارض، تمہارے لیے تمہارے تمہارے زمین لیے کو بنایا زمین کو بنایا کو بنایا تمہارے لیے زمین کو بنایا بساطا، فرش. بچھونا، فرش، ٹھیک ہے، لتسلکوا منہا، تاکہ تم چلو تاکہ تم زمین اس میں اس زمین میں چلو تاکہ تم چلو منہا سبلا، اس اس زمین کے زمین سے کشادہ راستوں پر. جی، اس زمین میں سبلن فجاجا، پھر پڑھیں اس زمین میں کشادہ راستوں پر، منہا ذرا جی کھلے رہا. مطلب ہماری زبان میں ہوگا کشادہ راستوں پر. اب یہاں جو ہے وہ جو راستے بنائے ہوئے ہیں وہ منہا، زمین میں سے بنائے ہیں اس کو جی، اللہ نے بنا کے رکھ دیے. تو جناب ساتھی کن کی باری ہے جو پڑھیں گے؟ ذوالفقار بھائی، ڈاکٹر جی ذوالفقار سر. صاحب. واللہ انبتکم من الارض، اور اللہ ہی نے تمہیں زمین سے اگایا، نباتا، اچھے طریقے سے اگانا، ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں لوٹائے گا، ویخرجکم، اور پھر وہ تمہیں نکالے گا، اخراجا، اچھے طریقے سے نکالنا. واللہ جعل لکم الارض، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بنایا بساط، فرش، لتسلکو، تاکہ تم چلو، منہا سبلن فجاجا، اس زمین میں کشادہ راستوں پر، کھلے کشادہ راستوں پر. راستوں پر. جی پہلا رکوع ختم ہوا. ماشاء اب دوسرا رکوع آ رہا ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، ایک آیت پڑھ سکتے ہیں جی. جی سر. اب جناب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے وقت کا جو رسول ہے اس کی اطاعت کرنا فرض جی. تو قال نوح ربی، قال نوح ربی تھا، قال نوح ربی، تو نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، انہم عصونی، بے شک ان مشرکین نے میری نافرمانی کی. ٹھیک ہے جی، عصونی جی اطاعت کا الٹ ہے، عصا جی پہلے پڑھ چکے ہیں ہم، وعصوئی نا پڑھا ہوا ہے پہلے پارے میں. تو انہم عصونی، انہوں نے میری نافرمانی کی. اور کیا کیا؟ میں تھا رسول، میری بات ماننی چاہیے تھی، شریعت کے ساتھ آیا تھا، میری شریعت پر کو لاگو کرنا چاہیے تھا. اب آگے جو ہے اس کو ذرا اچھے طریقے سے ذوالفقار بھائی ذرا دیکھیں گے. وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، من، اس شخص کی، لم یزدہ مالہ ہے، اس کو ذرا اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. من، انہوں نے پیروی کی اس شخص کی، لم یزدہ مالہ،
جس کے مال نے و والدہ اور اس کی اولاد نے اس میں اضافہ نہیں کیا. کس میں؟ اس شخص کے مال نے اور اس کی اولاد نے اضافہ نہیں کیا الا خسارا، مگر خسارے کا. مطلب کیا ہے کہ اپنے وقت کا وہ سردار تھا جس کی بات انہوں نے مانی، یا سردار تھے جن کی بات مانی، اور وہ جو بت بنائے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بھی انہی کی عبادت کرو. آگے آئے گا کہ وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ لفظ آئے گا. تو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی اور اس شخص کی جو سردار تھا وہ بات مان لی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، لیکن ابو جہل، ابو لہب اور باقی جو جتنے بھی سردار جو ایمان نہیں لائے تھے، جو شرک کی طرف لوگوں کو راغب کرتے تھے، تو مشرکین مکہ نے ان کی بات مانی. ایسے ہی ہے جی. جی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ یہ واقعہ تو پہلے بھی ہو چکا ہے. تو میرے ساتھ پڑھیں ذرا. قال نوح ربی. نوح علیہ السلام نے نوح علیہ کہا السلام نے میرے کہا رب، اے میرے رب. تو نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، انہم عصونی، بے شک بے تم شک نے ان مشرکین نے میری نافرمانی کی. بے شک ان لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے. وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ، جی، اور انہوں نے اور پیروی انہوں کی، نے کہے ذرا، پیروی کی پیروی کی اس کی انہوں نے پیروی کی اس اس شخص چیز کی، کی، اس شخص کی اس شخص لم یزدہ مالہ و والدہ. بیٹا ذرا آگے پیچھے کرے نا یہ والا پیرو. جی، جس کے لم مال یزدہ اور اولاد مالہ نے و والدہ، اس میں جس اضافہ کے نہیں کیا. مال نے اور جس کی اولاد نے اس میں اضافہ نہیں کیا. میرے ساتھ کہیں ذرا جلدی، وقت کم ہے. سر اس میں یہ مال جس کے مال اور اضافہ نہیں اولاد کیا، نے اس میں جی اضافہ نہیں کیا. جس نے اس کا اضافہ نہیں کیا، نہ اس کے مال میں اور نہ اس کی اولاد میں. اس شخص جی کی جی طرف ہے نا یزید. شخص ہے جی، ہاں جی، پوچھے جی نا. جی تو من لم یزدہ مالہ و اولادہ، جس کے مال نے اور اولاد نے اس میں اضافہ نہیں کیا، اس شخص میں اضافہ نہیں کیا. کہیں ذرا. جس کے مال اور اولاد نے اس میں اضافہ نہیں کیا، اس شخص میں اضافہ نہیں کیا الا خسارا، مگر مگر خسارے میں. خسارے کا. وہ بھی بتوں کو پوجتا رہا، جہنم میں جائے گا. اور وہ کہتا ہے بتوں کو پوجو، تو وہ بھی جہنم کے اندر جاؤ گے. تو جناب ذرا جلدی جلدی کر لیں، وقت میرے حال 2 منٹ ہے. نیچے کریں جی، وقت کو بچائیں. ڈاکٹر صاحب. جی. وقد خلقکم اطوارا، اور بے شک اس اللہ نے تمہیں مختلف حالتوں میں اس پیدا اللہ نے، کیا. جی، اس اللہ نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا. الم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کہ اللہ نے کیسے پیدا کیے 7 آسمان اوپر نیچے. وجعل القمر فیہن نورا، اور اس اللہ نے چاند کو ان آسمانوں میں نور بنایا. وجعل الشمس سراجا، اور اس نے سورج کو چراغ بنایا. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں سے اگایا اچھے طریقے سے اگانا. ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ تمہیں اس زمین میں لوٹائے گا. اوپر کریں جی. وَيُخْرِجُكُمْ اخراجا، اور وہ تمہیں نکالے گا اچھے طریقے سے نکالنا. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس زمین میں چلو کشادہ راستوں پر. قال نوح